اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج سبق نمبر 7 کے اس اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم آج پھر ایک دفعہ اکٹھے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، اور اس سبق میں ہم سجدہ اور رکوع کی تسبیحات، گرامر میں آنے والے 3 اور حروف جر الا، مع اور عندہ اور آج کا نقطہ تعلیم۔ یوں ہم اس 1 گھنٹے میں چھوٹی سی وقت کی انویسٹمنٹ کر کے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی قرآن میں آنے والے 1390 الفاظ کا ترجمہ سیکھ پائیں گے، اور یوں آج ہم 25,000 کی بار کو عبور کرتے ہوئے 26,000 سے بھی زیادہ الفاظ سیکھے ہوں گے ہم نے۔ آپ سے درخواست پہلے بھی کی تھی، پھر کہوں گا، ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا سبق ہو اسے پڑھا کیجئے، اسے سنیے، دیکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیجئے اور اللہ سے دعا کرنا مت بھولیے۔ آئیے، اچھا یہ بردر سکندر کہہ رہے ہیں آواز کا ایشو ہے، میرا خیال ہے آپ کے اینڈ پہ نہ ہو بردر۔ آڈیو ویڈیو کلیئر سر۔ جی، تو آپ اپنی طرف سے والیوم کو بہتر کیجئے۔ ہم نے نماز کو شروع کیا ہوا ہے، اس کی مختلف چیزیں پڑھتے ہوئے، اذان کے مختلف حصے، اب تسبیحات آج ہم جو ہے وہ رکوع اور سجدہ کی تسبیحات کو کریں گے۔ تو پہلی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اب یہ جو لفظ ہے سبحان، سبحان کا مطلب پاک، اور جب ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہر عیب سے، برائی سے، کمی سے، کمزوری سے پاک، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے، بے شک وہ سبحان ربی، ہر عیب اور برائی سے پاک۔ تو آپ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ جی سسٹر بند کر دیتے ہیں چیٹ باکس کو، معذرت۔ اچھا، تو اللہ پاک ہے، تو اسی طرح یہاں سبحان پاک ہے، کون پاک ہے؟ اللہ، لیکن یہاں پر ربی کا لفظ آیا، ٹھیک ہے؟ تو کون پاک ہے؟ ربی اسی ٹیبل سے ہے، ربو ہوا، آپ نے یہ پہلے ٹیبل کیا ہوگا۔ تو جب ربی کہتے ہیں کس طرف اشارہ ہوگا ذرا کیجئے سب لوگ۔ بالکل صحیح، ساتھ ہی ترجمہ بھی کر لیں، یوں اپنی طرف، میرا رب، ربی میرا رب۔ تو کوئی پرورش کرنے والا رب، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب کون ہے، کس محبت شوق سے ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تو وہ رب عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم، العظیم۔ پہلے تو مجھے بتائیں یہ جو لفظ العظیم ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں گرامر کی روح سے یہ کیا ہوگا؟ بتائیے جی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مسز سلمان سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے، اس سمے اب کہہ رہی ہیں خاص ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ چلیے، اور سسٹر اقرا، سسٹر کمل صحیح فرما رہی ہیں، سسٹر ہنا جی۔ اچھا، اب ذرا اس لفظ کی
کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. العظیم میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, بڑائی اور طاقت. دونوں مل کر العظیم کا لفظ بنتا ہے, بڑائی اور طاقت. العظیم میں کیا ہوا؟ بڑائی اور طاقت. 107 بار آیا قرآن میں. تو اللہ جب عظمت والا ہے تو سب سے بڑا بھی ہے, سب سے طاقتور بھی ہے. اور اسی طرح آئین زوئے میم سے ایک لفظ ہے عزم. عزم کہتے ہیں ہڈی کو. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری ہڈیاں جو ہوتی ہیں ہمارے جسم کی, یہ یاد رکھنے کے لیے ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے. تو ان کتنی طاقتور ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں, ان کے اوپر پورا جسم کھڑا ہوتا ہے. تو العظیم بڑھائی پلس طاقت. اچھا, آج کل رمضان ہے تو ایک چھوٹا سا نقطہ مجھے ویسے ذہن میں آیا. آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تراویح کے درمیان, تو سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت. یہ لفظ عزا زوئے پر زبر ہے, اکثر لوگ اس کو عظمتی پڑھتے ہیں, تو وہ ہڈی والے معنی میں چلا جاتا ہے عظمتی. ٹھیک ہے, عظمت والے معنی میں اس کو رکھیں. تو اینی ویز واپس اس بات پر آ جاتے ہیں, عظیم کا مطلب بڑائی پلس طاقت. وہ اللہ ہے, رب ہے. اب اس تسبیح کو, اس میں الفاظ تو 3 ہیں لیکن اس میں 4 باتیں. الفاظ سبحان, ربی اور العظیم, تینوں گئے. باتیں 4 ہیں. کون کون سی؟ پہلی بات سبحان, اللہ ہر عیب سے پاک. نہ وہ نا انصافی کرتا ہے, نہ وہ ظلم کرتا ہے, بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کرتا, اور اس پہ کوئی کمزوری نہیں ہے, کسی سے ڈرتا نہیں, جو حکم دیتا ہے وہ سب سے بہتر. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے یا آزمائش ہو تو اس پر ہم شکایت نہیں کریں, کیونکہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, اس نے ہمارے فائدے کے لیے وہ رکھا ہوگا. اور وہ رب ہے. رب آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ پالنے والا, خیال رکھنے والا, پرورش کرنے والا. اور ذرا غور کیجئے, کھانوں کا ہمارے لیے انتظام, نظام خون ہمارا چلانے والا اور رزق دینے والا رب. اور خالی رب نہیں, اس کے اندر یہ بھی ہے, یہ میرا رب. تو ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے نا اللہ سے. ویسے تو سبھی گھر ہیں, لیکن جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کتنی محبت سے میرا گھر. اور اب میں یہاں اسلام آباد رہتا ہوں, لیکن چونکہ بنیادی طور پہ لاہور سے ہوں تو مجھے لاہور بڑا یاد آتا ہے. تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جی آئی ایم اوریجنلی لاہوری, کبھی انٹروڈیوس بھی کرواتا ہوں. تو کبھی باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو پاکستانی ایک اپنائیت, محبت. تو رب تو سب کا رب ہے. آپ یہاں کہہ رہے ہیں ربی, میرا رب. تو ایک خاص لگاؤ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. اور جب یہ کہہ رہے ہیں آپ تسبیح, اس لگاؤ کو یاد رکھیے. اور عظیم, وہ کیسا عظیم ہے؟ ایسا بڑائی والا کوئی نہیں جھکا سکتا. دنیا کو کوئی حکمران ہو, آپ کے ملک کا یا دنیا کے کسی اور کا, اسے جھکایا جا سکتا ہے, وہ جھک جاتا ہے. ان پہ دباؤ ڈل رہا ہوتا ہے. ایک ہی حکمران ہے, نہ کوئی دبا سکتا ہے, نہ کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ کوئی جھکا سکتا ہے, اور وہ ہے اللہ. تو سبحان ربی العظیم. اب آپ ذرا ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, تو پھر رکوع سے, ہم رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں اور پھر رکوع سے اٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور یہ رکنے کی وجہ سے میں نے کہا حمیدہ, اصل میں یہ ہے حمیدہ. اور یہ بڑی پیاری تسبیح ہے. اس کے ترجمے کے بعد, آج کے بعد میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ جب آپ اٹھا کریں گے رکوع سے, آپ کے احساسات بالکل مختلف ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہے سمع اللہ, سن لی اللہ نے, لیمن اس کی جس نے, حمیدہ تعریف کی, ہو اس کی. اور یہ سامیہ کا مطلب ذرا غور کریں. سامیہ کا لفظ جو ہے نا, عربی کلیے کے حساب سے ماضی کا فعل ہے. ماضی, ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ہو چکی. تو سامیہ اس نے سنا, یعنی اس نے سن لی ہے. یہ کنفرم بات ہے. کوئی اس میں جو کام ہو چکا ہو, کل ہم نے کلاس
सबक नंबर 6 पढ़ लिया था, अब कोई डाउट नहीं है, हम कंफर्म है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, आज 7वां पढ़े हैं भाई, तो सामिया उसने सुन ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी बात सुन ली, आपने कहा सामिया अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली, कंफर्मेशन है, पक्का, कोई डाउट, कोई उसमें शक नहीं है। तो अब जब कभी हम अपने रुकू से उठें और कहें समी अल्लाहु, तो इस यकीन के साथ उठें कि मुझ जैसे गुनाहगार की आवाज और बात मेरे अल्लाह ने सुन ली है, और मैं क्या कह रहा था, समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, क्या ली मन, लिए या की मन, जो जिसने, मन के दो माना है ना, आपको पता है, एक सवालिया मन कौन, और मन जो जिसने, ये कनेक्टिंग वाला, तो जिसने की क्या, हामिदा, हामिदा वही हमद से, हमद तारीफ, यहाँ है हामिदा जिसने तारीफ की, तो जिस किसी ने या जो तारीफ करता है, हामिदा हु, किसकी, उसकी, हामिदा हु, ये जमायर में से हु साथ लग के आया। अब माशाल्लाह आपको जमायर भी आते हैं, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कैसे लग के आया, क्यों लग के आया, आप आजकल कर ही रहे हैं, लाहू लाहम, ये सारा कुछ, तो हामिदा हु, जैसे कल हमने पढ़ा था अब्दू हु, जैसे हमने पढ़ा था रसूल हु, तो बिल्कुल ऐसे ही हामिदाहू, तारीफ की उसकी, तो अल्लाह ने सुन ली हर उस शख्स की जिस किसी ने उसकी तारीफ की। आप जैसे ही उठे, आपको कंफर्मेशन दी गई कि अल्लाह ने सुन ली है, अल्लाह ने आपकी बात सुन ली है। कैसी जबरदस्त बात है, अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ खास तौर पर जब हम्द किया जाए, और हम्द को शौक से करें, मोहब्बत से करें, डूब कर करें, क्योंकि आगे आपने कहना है रब्बना वलकल हम्द, और अल्लाह हमारी हम्द का मोहताज नहीं है, हमें फायदा होता है जब हम अल्लाह की हम्द करते हैं। एक नजर देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना, रब्बना, ऐ हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है, रब्बना। इससे पहले किसी को याद है, अगर मैं आपकी जरा मेमोरी चेक करूं, कि हमने एक लफ्ज पढ़ा है जो टेबल से आया था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, आगे क्या था बताएं, रब्बुकुम, और आखिरी ये क्या था, सही आवाज में बताना है आपने जी, चैट बॉक्स में लिखेंगे या, हाँ, रब, वो बोला कैसे जाएगा, चले सिस्टर सबा ने हाथ खड़ा किया हुआ है, सिस्टर सबा कैसे, कैसी आवाज आएगी उसकी, बताइए। रब्बना, हमारा रब। हाँ, रब्बुना, बिल्कुल ठीक है, वो था रब्बुना, सारे गौर से सुन ले, वो था रब्बुना, रब्बुना था हमारा रब, ठीक है। उस वक्त किसी ने कहा ना है हमारे रब, तो मैंने कहा था नहीं अभी रुक जाएं, रब्बना, ए हमारे रब, इसमें हरफे निदा भी साथ आएगा, खिताब की बात होगी, वहां था रब्बुना, हमारा रब, तो ये अरबी में देखें जेर जबर पेश जरा सी तब्दीली से माना बदलता है। सो रब्बना, ये देखिए उस टेबल में क्या था, रब्बुना, हमारा रब, ये है रब्बना, ए हमारे रब, तो हम ये फर्क याद रखेंगे। वाला का, बा और, ला का मतलब आपको होता है लिए, का तू, तेरा, तेरा तू, उसका, इस माना में ना, तो तुम्हारा, तो वाला का, और तेरे ही लिए, क्या है, अलहम्द, हम का माना हम पहले पढ़ चुके हैं कि तमाम तारीफें और शुक्र, तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ, और रब्बाना कहते हुए दिल से अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकले, आप दिल से, हमारा रब, और अल्लाह की तारीफ और शुक्र बेहतरीन तरीके से की है, इसे पढ़ लीजिए। अच्छा, ये याद रखें कि ये जो रब्बना वलकल हम्द है, अगर आपने यूं याद किया हुआ है रब्बना लकल हम्द विद वाव के बगैर, तो दोनों ही ठीक है, हदीस में दोनों अल्फाज आए, ठीक है। तो
اور یہ آج ہم نے فرق جان لیا ہے ربنا اور ربنا کا. تو اب سنیے رکوع کا ایک اور ذکر جو ہے بڑے خوبصورت یہ تسبیح ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور ساتھ کہتے تھے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. بڑی پیاری تسبیح ہے. ابھی جب ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، اور قرآن میں بہت سے قرآن کے معنی بھی ہم اس کی مدد سے سیکھیں گے. ملء کا مطلب ہوتا ہے بھر کر، کوئی چیز بھر کر دی جائے، ہے نا. اگر میں پیالہ بھر کر آپ کو، آج کل چاٹ واٹ کھاتے ہوں گے پیالہ بھر کر دے دوں، یا پلیٹ بڑھ کر پکوڑے دوں تو ملء. تو ملء بطن پیٹ. آج کل جیسے آپ افطاری کے وقت پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں پھر نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی. تو اینی ویز ملء جیبن، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے جیب بھر کر ملے ہمیں. ملء السماء، آسمانوں کو بھر کر. ملء کوبن، کوب کپ، عربی میں پے نہیں ہوتا نا تو کپ کے لیے کوبن. تو آپ مزے مزے کے یہ الفاظ بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ. تو یہاں ہے ملء السماوات، سماوات آسمانوں کو بھر کر، اتنا کہ آسمان بھر جائیں. وملء الارض، اور زمین کو بھر کر. اچھا اگر یہ دعا آپ کو یاد ہے بہت اچھا، نہیں ہے آپ یقین جانے ہم ایسے پڑھیں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائے گی، اس لیے پوری توجہ سے ذرا میرے ساتھ کی دعا کیجیے، ٹھیک ہے. سو ملء السماوات، سما ایک آسمان کے لیے، سماوات سارے آسمانوں کے لیے. بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ کو پتا ہوگا. ملء السماوات، آسمانوں کو بھر کر. وملء الارض، اور زمین کو بھر کر. وملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر. الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو. سینکڑوں بار قرآن میں یہ بھی ملء السماوات وملء الارض، آسمانوں کو بھرنے کے برابر، زمین کو بھر کر. وملء، اور بھر کر. ما کا یہ وہ والا معنی آ رہا ہے جو. ماں کے تین معنی ہے، ٹھیک ہے. ماں کے تین معنی ہے. ماں کا معنی ہم نے پڑھا تھا کیا، ماں کا معنی نہیں، ماں کا معنی یہ درمیان میں آ گیا تو جو. اور بھر کر جو کچھ ہے بینہما، ان دونوں کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان. بین اردو میں استعمال ہوتا ہے درمیان، ہما دونوں کے درمیان. یہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے ہوا وہ، ہما یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ دو، اور ہم وہ سب. تو چلیں آج آپ کو یہ ہما والا بھی، عربی میں تین طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں، ہوا، ہما، ہم. لیکن ہم نے اس کو زیادہ نہیں کروایا کیونکہ یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا. البتہ یہاں معنی یاد رکھیں، بینہما دونوں کے درمیان، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان. تو کتنی مزے کی دعا ہے، یاد بھی کر لیں ساتھ ہی. ملء السماوات، یہ آسمانوں کو بھر کر. وملء الارض، اور زمین کو بھر کر. وملء ما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سارے کو بھر کر. کتنا کچھ بھر کے ہم کر رہے ہیں کیا. وملء ما شئت، اچھا اب سب کچھ ہم نے بھر دیا، اور یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وملء، اور بھر کر. ما، وہ سب کچھ، تمام جو کچھ بھی. شئت، تو چاہے. تو چاہے کون، اللہ چاہے. کیونکہ ہمیں تو زمین آسمان کا پتہ ہے اور اس کے درمیان کی جگہ کا پتہ ہے، تو ہم نے یہ تو بھر دی، یہ ہماری کیپیسٹی تھی. لیکن اللہ رب العزت تو کائنات کا مالک ہے اور اسے پتہ ہے باقی کیا کچھ ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ سب بھی بھر دے جو تو چاہے. من شیء بعد، شیء کی جمع اشیاء، چیزوں میں سے، چیزوں میں سے. بعد، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد اگر کوئی شے بچ جائے تو اس کو بھی بھر کر جو تو چاہے، سب کو بھر کر. کیا اللہ تیری اتنی تعریف. من شیء بعد، بعد اردو میں بھی آتا ہے، بعد کا لفظ، بعد اس کے بعد، ہے نا. کتنی مزے کی دعا ہے. دیکھیں یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکڑے کر کے یاد کریں. ملء السماوات، سب سے پہلے آسمانوں کو بھر کر. وملء الارض، اور زمین کو بھر کر. وملء ما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر کر. وملء ما شئت، چوتھی چیز وملء ما شئت، اور بھر دے جو کچھ تو چاہے اللہ. من شیء بعد، کہ ان چیزوں کے بعد.
ہے نا پیاری دعا؟ تو اس خوبصورت دعا میں ہم اللہ کا کس قدر شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے کیسی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے. اور آج کل ماڈرن ریسرچز کیا کہتی ہیں, ویسٹرن ریسرچز, ٹریننگ ریسرچز, وہ کہتے ہیں کہ اچھی زندگی ہوتی ہے اگر آپ شکریہ ادا کریں, آپ گریٹیٹیوڈ, تھینکفلنس. وہ کہتے ہیں آپ رات کو سوتے ہوئے یوں فیل کریں کہ آپ شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی نے ایسی پیاری دعا سکھائی ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. کہ ہم تو کہہ رہے ہیں زمین و آسمان, اس کے درمیان اور جو کچھ بچے پھرے, اللہ تو جو کچھ جانتا ان سب کو بھی بھر دے. تو اللہ کے نبی کی زندگی اس چیز کا عملی نمونہ تھی. دیکھیں میں اور آپ شکر ادا کریں, آسان کام ہے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر. آج دیکھیں آپ کو علم حاصل کرنے کے جانا ہی نہیں کہیں پڑھا, ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں. ذرا اللہ کے نبی کا دور دیکھیں, ان کی زندگی دیکھیں, ان کا گھر سے نکلنا دیکھیں, ان پر ہونے والے ظلم دیکھیں, 3 سال کا بائیکاٹ دیکھیں, ان کا کھانا پینا 2 وقت کا وہ میسر نہیں, رمضان کا مہینہ اور فاقے اور جنگوں میں تیاریاں, اور وہ اتنا شکر ادا کر رہے ہیں. تو مجھے تو شرم آنی چاہیے, ہے نا, کہ میں کیسا انسان ہوں. اتنی نعمتیں اللہ کی, اور پھر ہر وقت جو ہے ناشکری کہ یا اللہ مجھے وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. تو کیسے لوگ ہیں ہم؟ ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی کی یہ الفاظ سیکھیے. آئیے ایسے اللہ کے نبی کا شکر کریں, ایسے تعریف کریں اللہ کی کہ اللہ, وہ کہتے ہیں کائنات بھر جائے, اور ہم ہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں بھرتا اللہ کی نعمتوں سے. ایسے نہ شکرے. اور دعا کا آخری جملہ دیکھیے, وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ. اے اللہ تو چاہے جو کچھ اس کے بعد اس کو بھر دے. شکر کے عظیم ترین سطح ہے یہ. یعنی مجھے تو پتہ نہیں ہے, تجھے پتہ ہے ہر چیز, تو سب بھر دے جو تجھے پسند ہے. میں اتنا تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا. کسی کو یہ الفاظ نہیں آتے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے. تو ہمیں یہ سب کو یہ الفاظ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. بڑے آسان ہے, 5 ٹکڑے ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے, بلکہ دعا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ٹھیک ہے, پہلے 2 میں تو سیدھا سیدھا ملء السماوات ملء الارض, اگلے والوں میں واو اور وملء ما بینہما وملء ما شئت, اور آخری میں من شیء بعد. ملء السماوات آسمانوں کو بھر دے, وملء الارض اور زمین کو بھر کر, وملء ما بینہما اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بھر کر, وملء ما شئت اور بھر دے جو کچھ ہے اللہ تو چاہے, من شیء بعد اس کے جو شے مجھے بتاتی, اس سب کے بعد سب کچھ کو بھر کر اے اللہ تیرا اتنا شکر. تو الحمدللہ. ہوگی کسی کو یاد, یا تھوڑا گھر میں بھی دہرا لیجیے گا انشاءاللہ. کسی کو بھی یاد نہیں ہوئی؟ سسٹر مشال کہہ رہی ہیں کہ انہیں یاد ہوگی. جی سسٹر مشال, چلیں آپ ایک دفعہ سنا دیں پھر ہم اگلی تسبیح پڑھتے ہیں. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ماشاءاللہ. ابھی یاد کی, یہ پہلے سے آتی تھی آپ کو؟ نہیں, ابھی آتی ہے. تو ماشاءاللہ, اللہ آپ رحم فرمائے اور بہت خوب اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. ہماری ایک بہن پوچھ رہی ہیں چیٹ باکس میں کہ میں پڑھتی ہوں ایک دعا حمدن کثیرن. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی پڑھ سکتی ہیں, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ٹھیک ہے, تو جو صحیح مستند احادیث میں آتی ہیں دعائیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. آئیے سجدے کی تسبیح آج کا ہمارا آخری حصہ. سجدے میں پھر جب ہم جاتے ہیں رکوع سے کھڑے ہوئے قیام کی طرف, پھر اللہ اکبر کہا, سجدہ میں چلے گئے, سجدہ میں ہم نے کہا سبحان ربی العالی. بڑی پیاری تسبیح ہے, سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, العالی العالی سب سے بلند, اعلیٰ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں, اور العالی سب سے بلند. یہ کیسے بنا ہے؟ کبیر سے اکبر الاکبر, صغیر سے اصغر الاصغر,
یہ آپ کو ڈگریز آپ بناتے ہیں نا اردو انگلش میں بھی، بہت بہت زیادہ بہترین. اسی طرح علی اونچا، اعلیٰ بہت اونچا، الاعلیٰ سب سے اونچا. تو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے اونچا. 4 باتیں. سجدے کی حالت، مکمل سپردگی. ہم دیکھیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اس ماتھے کو جسے ہم عام زندگی میں جس پر ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے زمین پر رکھ دیا. سب سے نیچے والی حالت بندے کی، اللہ سب سے اوپر کی حالت میں. اس کو سوچتے ہوئے یہ کہ اس کی پاکی ہے، وہ رب، وہ میرا رب، اور وہ بلند ترین. تو ان چیزوں کے ساتھ اس کو پڑھیں. سب سے اونچا، سب سے بلند. اے اللہ میں خاک پر اپنا سر رکھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ میں کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ بندے کی سب سے سچی پوزیشن ہے. اصل میں بندے کی ہماری یہی حیثیت ہے اپنے اس رب کے سامنے کہ اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے. اور بندہ دیکھیں، دیکھا جائے تو حقیقی فزیکل ڈسٹنس بڑھ گیا کہ میرا سر نیچے زمین پر چلا گیا اور عرش کی طرف فزیکل ڈسٹنس بڑھ گیا، لیکن حقیقی طور پر ہم اللہ کے قریب ترین پہنچ گئے سجدے کی حالت میں. کیونکہ اللہ کو اپنے بندے سے یہی چیز پسند ہے کہ بندہ مکمل طور پر اللہ کے سامنے سبمٹ کر دے. دنیا میں اگر آپ نے اچھی خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو یہ پازیٹیو رویہ کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ٹھیک ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نماز کے شروع میں الحمد سے لے کر اس کے آخر تک اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے لیے توصیف اور اسی کے لیے سب کچھ. دیکھیں ہم روزانہ تسبیح 200 سے زائد بار، یہ جو سبحان ربی ہے سب سے زیادہ نماز میں یہ الفاظ ہوتے ہیں، سبحان ربی. یہ تسبیح ہے، اللہ پاک ہے، اللہ چاہتے ہیں ہم یہ دہرائیں 200 سے زائد بار کہ اللہ کی پاکی کو، اللہ جو کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. ہم جھک کر، ہم ہر حالت میں زمین پر اپنا سر رکھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں، جب آپ نے کہا اللہ پاک ہے تو آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ میں راضی ہوں، تو جو میرے ساتھ کرے گا مجھے پتہ یہی بہترین ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. تو انشاءاللہ ایسی تسبیح کریں کہ پھر آپ کا مثبت رویہ آپ کی زندگی بدل جائے اور کوئی دوسری ٹریننگ، کوئی علم، کوئی کتاب اس کے مسابقت نہیں کر سکتی. اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. ہمارے اوپر مشکل آئے، ہمارا امتحان یا ہماری غلطیوں کا نتیجہ، اور صبر کا اللہ بہترین اجر دے گا اور اس پر کامیابی ہوگی. تو ایک نظر ماریے. اس کے ساتھ ہی ہم نے آج کا آخری جو چیز تھی اس کو پڑھ لیا، تسبیح کو. اسے اپنی زندگی میں لائیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ زندگی میں کوئی آزمائش آئے میں شکایت نہ کروں، بس تجھ سے مانگوں. یہ نہ کہوں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کہوں کہ اللہ تو اس میں میرے لیے آسانی پیدا فرما. اور یہ جو ہم بے تکی اللہ سے شکایات، میرا رنگ کیوں ایسا ہے، میں خوبصورت کیوں نہیں، لوگ عجیب عجیب بیچاروں کے وہم ہوتے ہیں، میرے پاس پیسے کیوں نہیں، میرا خاندان اللہ ہوتا، حالات بہتر ہو جائیں. ہم اپنا احتساب کریں کہ ہر وقت شکایت کی کیوں اس میں رہتے ہیں، اس پر کیوں نہیں دھیان دیتے کہ اللہ نے کتنا فضل کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، پورا سلامت بنا دیا، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زندگی، بھائی بہن، دوست، گھر باہر، کھانا پینا، اور پھر ذرا سی تکلیف آئی تو نہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ شکر کی توفیق دے اور ہم اسی کی ہر بات کو من و عن مانیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کا سبق یہاں تک. آپ کا کوئی سوال ہے تو ایک آدھ ہم سوال لے لیں گے لائیو، پھر ہم انشاءاللہ سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. جی سر کوشچن تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ربو نا اور ربا نام کا آپ نے بتایا کہ اگر ربو نہ ہوگا تو اس میں اے نہیں لگے گا، اور اگر ربا نہ صرف ایک زبر اور شد لگنے سے وہ اس کا مطلب اے بن جاتا ہے. جی اس میں لفظ پکار بھی آئے گا، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. مطلب سر یہ اس کا کلیہ یہی ہے کہ یہ کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ لگے گا تو وہ اے اس میں ایڈ ہو جائے گا. بس ربانہ کا لفظ جب بھی دیکھیں تو اے ہمارے رب، اور ربو نہ دیکھیں تو ہمارے رب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی. اوکے. سسٹر رابعہ سید پوچھئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ہے، یہ ورک بک سے نا، یہ ہم سب نیک عورتیں ہیں، تو اس کا مجھ سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا.
یعنی کہ اس پہلے کا تو آنسر نہیں بن رہا، ہم سب نیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میری طرف دیکھیے، ہم نے کہا تھا نا ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، اور یہ کیا تھا اپنی طرف اشارہ کر کے 4 انگلیوں سے؟ ہاں نحنو. ویری گڈ. نحنو ہو گیا ہم سب. تو وہاں لکھا ہوا ہے ہم سب نیک عورتیں ہیں. اب یہ ہو گیا نحنو ہم سب، اور نیک کے لیے ہم نے ایک اسم پڑھا ہے. کیا صالح. پڑھا ہم نے؟ ہاں صالحہ. ویری صالح. گڈ. صالح سے پہلے مؤنث بنائیے، کیسے بنتی ہے؟ صالحۃ. ویری گڈ. اب اس کو گولتا ہٹا کے الف تا لگا کے کیا لفظ بنے گا؟ نحن صالحۃ. نہیں، صالحتن کا گولتا ہٹائے نا، عورتیں ہیں، یہ جمع ہے تو صالحات. گولتا. نحن صالحات، صالحات. ماشاءاللہ، یہ آپ نے خود ہی ترجمہ کر لیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں اس طرح کیا کریں. آپ سب سے یہی درخواست کروں گا، آپ کو آ گیا ہے، اب یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، صرف آپ نے توجہ سے اس کو. سسٹر رابعہ بلال آخری سوال، اور پھر ہم گرامر کی طرف. سر کل جو ہم نے پڑھا تھا، یہ ٹیبل پڑھے تھے علیہ مجھ پر، اس میں علیہ کی جگہ علیہ ہو سکتا ہے، زیر لگ سکتا ہے؟ نہیں جی، علیہ. بس یہ جہاں کہیں کوئی ایسی ایکسیپشن ہوگی تو ہم بتایا کریں گے آپ کو. یہ جو ادھر ہے نا ہو ہم، یہ ہی ہم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ابھی زیر زبر پیشے جیسے سیکھ رہے ہیں ویسے ہی رکھیے. تو ربی میں تو ربی ہوتا ہے، لیکن علیہ اگر فی میں دیکھیں فیا، یہ جیسی ساؤنڈ آ رہی ہے ویسی ہم نے ذہن میں رکھنی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی کے لیے ہم اس کو یوں ہی پڑھیں گے. تو ہم نے الحمدللہ یہ مکمل کیا، اور اب آپ کو پتہ ہے ہم گرامر میں کی طرف پڑھیں گے. آپ سب سے ایک درخواست ہے، اپنا ہوم ورک ساتھ ساتھ کیا کریں. ہوم ورک کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جو احباب وقت بک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کریں، اس سے اور بھی فائدہ ہوگا رمضان میں. لیکن کم از کم ہوم ورک کر لیا کریں، اس سے دہرائی اچھی ہو جاتی ہے. ایک نظر PDF فائل پہ مار لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حروف جر پڑھ رہے ہیں، اس میں 3 نئے حروف الا، مع اور اندہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے آج. اور پہلے ہم TPI کو ایک دفعہ ذرا فریش کرتے ہیں خود کو ہم سب. تو ہم نے کہا TPI کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے. اور اگلا یہاں نہیں لکھا ہوا تو آپ بتائیں اگلا کیا ہے؟ یاد ہے؟ بھول گیا سب کو؟ سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے، ہم یہ ساتوں کام اپنے جسم کے پورے حواس اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ. اسم فعل حرف کی تعریفیں آپ کو بار بار دکھائی جاتی ہیں کہ آپ پکی کر لیں، پکی. ٹھیک، اسم میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. آج آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں. کسی کا نام، کسی کی صفت، 2 چیزیں. فعل میں بھی 2 چیزیں ہیں، کام کا کرنا، کام کا ہونا، 2 چیزیں. حرف، اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، جو اسموں کو ملائے اور جو فعلوں کو ملائے. تو 2+2+2. ایک طریقہ یہ بھی تعریف یاد کرنے کا، اسموں کو ملائے، فعلوں کو ملائے. حرف ہم پڑھ رہے ہیں، بی، فی، علی، یہ ہم نے کل پڑھا، بی سے، فی، میں، علی پر. اور یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 3617 بار سے زائد آئے ہیں. یہ اس کے ٹیبل ہیں. آپ میں سے کوئی ایک ایک دفعہ دہرا دے یہ ٹیبل، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کا سبق پڑھیں گے. سارے ملک، پہلے والا دہرائیے اشاروں کے ساتھ. بھی، اس سے، بہم، ان سب سے، بکا، آپ سے، بھی، مجھ سے، بکم، آپ سب سے، بنا، ہم سب سے، بیہا، اس عورت سے. زبردست بیٹے، کمال کر دیا آپ نے تو. بہا بھی یاد رکھا ساتھ. جی ویری گڈ. جی نیکسٹ سروش ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فی ہی اس میں، فی ہی ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، نہیں سسٹر، فی بھی کم. سے، بھی سے ہوتا ہے نا. جی وہ سوری سر. ہاں کوئی بات. فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. اب فی والا کروائیے. فی، فی ہم، فی ہی، فی ہم والا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فی ہی، فی ہم والا بھی کروا دیں میں. چلیں
अच्छा, इकरा सईद है हमारे साथ, इकरा सईद, अगर आप फी वाला करवा दें, फी ही फी हिम, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और जी ये आपने करवा दिया। और एक है हमारे साथ मिसेस सलमान, आप करवा दीजिए आखिरी अला वाला। जी सर। अलय है उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड। अच्छा यहाँ ना ये अच्छा इन्होंने आखिर में अला का करवाया, आइन वाला जो है ना आ, और एक आज जो आना है ना वो इला का है, तो इससे जरा थोड़ा हमने डिफरेंशिएट करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। आइए जरा गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं। पहले अंदर खींचे सांस, फिर उसको रिलीज करें और ब्रेन को तैयार करें ताकि हम आगे अल्फाज का पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इला, मा और इंदा, ये आज के 3 नए हरूफ। इला, मा और इंदा, मा इंदा, इनको ज़मायर से जोड़ेंगे। अच्छा यहाँ एक नुक्ता मैं यही भी बता दूं, बार बार भी दोहरा देंगे, आगे लिख भी देते हैं कि इसमें से इला जो है ना ये तो हरफ जार है, मा और इंदा ये दोनों जो है ना ये हरफ जारी की तरह इस्तेमाल हम इन्हें करते हैं, लेकिन ये है इसम। क्या है ये इसम है, ये इसम है। ये मैं आपको फिर डिटेल इसकी बाद में बताऊंगा, अभी ये ज़हन में रखना आप, ठीक है। चलें अब ज़मायर से जोड़ना शुरू करते हैं। तो इला का मतलब होता है तरफ, और इसके लिए मिसाल याद रखने के लिए हम सब बोलते हैं, कोई नुकसान हो जाए, कोई इस दुनिया से चला जाए, तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम सब अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम सब, इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन पलटने वाले हैं। कितनी मजे की है ना ये आया मुबारक का तर्जुमा। और ये सारे अल्फाज आपको आते हैं, इन्ना, ये असल में इन्ना और ना, बेशक हम। तो अब ये है इलैहि उसकी तरफ, तो यहां से आप ये मिसाल याद रखनी है, माना याद रखना है। इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। ये टेबल है, यूं इशारे करेंगे हम साथ साथ। तो बताइए कौन करना चाहता है? जी जरा नए लोगों को चांस देते हैं, जिन्होंने एक एक दफा कर लिया है खुद मेहरबानी फरमाएं, कुर्बानी का जज्बा दूसरों को हाथ खड़ा करने दें ताकि मैं उनको देख के उन्हें चांस दे सकूं, ठीक है। सिस्टर आयशा मुझे आप करवाइए जी। बेटा आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही, आई डोंट नो उसकी वजह क्या। अलैहि उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ। अच्छा ये जरा अब जो भी करवाए ना सिस्टम में कलसूम, तो ये याद रखें कि ये आई नहीं है, ई है, ई इलैहि, ठीक है। करवाइए। इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैजा मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। बहुत खूब, बहुत अच्छा करवाया। सिस्टर रहीला आप भी करवा दीजिए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। बहुत अच्छा जी, बड़ा जबरदस्त करवाया आपने।
اور چلیں اب اس کو میں نے آپ سے کہا تھا ذرا اس طرح کی پریکٹس پھر آہستہ آہستہ ہم نے کیسے الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہ اس عورت کی طرف. ٹھیک ہے چلیں ذرا فن بھی ہو جاتا ہے نا، آپ کو مزہ بھی آئے گا، چیلنج بھی نہیں ساتھ. اچھا اب ایک ہے مع اور اس کو ہم یاد کیسے رکھیں گے؟ یوں یاد رکھیں گے، ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. مع ساتھ، تو اس کو جوڑتے ہیں ضمائر کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. سسٹر مشال تنویر. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. ایکسیلنٹ. سسٹر رابعہ سید آپ کروائیے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاہم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. بہت خوب. سسٹر مہجبی نیازی آپ کروائیے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. بہت پیارا کروایا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے. مسز خالد آپ بھی کروا دیجئے. السلام علیکم سر. میں ہوں اس کے ساتھ، میں ہوں ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ. ماشاءاللہ. بردر محمد چودھری آپ بھی کروا دیں تاکہ کوئی میل پارٹیسپیشن بھی ہو جائے. السلام علیکم. ماں اس کے ساتھ، ماں ہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، میں یہ میرے ساتھ، ماں کم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ. جی بہت خوب جی، زبردست آپ نے کروایا. ابھی کروائیں گے مسز رابعہ سے تھوڑی دیر میں عربی بول چال. تو دیکھیں کتنے مزے کا سوال ہے. حل اللہ معہو، تو سسٹر رابعہ ضیاء آپ بتائیے کہ اگر ہم کہیں حل اللہ معہو تو جواب میں آپ کیا کہیں گی؟ نعم اللہ معہو. اور حل اللہ معہم؟ نعم اللہ معہم. اب میں آپ کو دکھائے بغیر پوچھ رہا ہوں، حل اللہ معکا؟ نعم اللہ معی. ویری گڈ، یہ ہوگی نا بات، یہ ہم ایکسپرٹ بننے ہیں ماشاءاللہ. اور اگر میں کہوں حل اللہ معکم؟ نعم اللہ معنا. تو کیا مطلب ہے نعم اللہ معنا کا مطلب کیا ہے؟ جی اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. ایکسیلنٹ. آپ کو آج پورے 10 پوائنٹس مل گئے ہیں. بہت اچھا آپ نے کروایا اور صحیح معنی بھی بتایا ماشاءاللہ. یہ سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا یہ بات، جب ہم ڈائیلاگ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب کسی کے بارے میں بات کی تو اسی کے بارے میں جواب، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ پھر اپنے بارے میں جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ خود بھی سارے آپس میں بھی اس کو کر لیا کرے. کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کہا کرے حل اللہ معہو، آگے سے کہ نعم اللہ معہو. یہ کم از کم یہ والا کر لیں، حل اللہ معکا وہ کہ نعم اللہ معی، حل اللہ معنا نعم اللہ حل اللہ معکم نعم اللہ معنا. چلیں اگلا لفظ ہے اندہ. اندہ، اور اندہ کم ریالن اندہ کا، ہر ایک کو پیسے پسند ہے. کتنے پیسے ہیں؟ کم. کتنے؟ ریالن ریال، اندہ کا تمہارے پاس. یہ مثال ذرا ذہن میں ڈال لیں اندہ کی. پیسوں والی مثال ہمیں عادت بھی ہوتی ہے نا لوگوں سے پوچھنے کی، پتہ تو لگے کس کی کتنی سیلری ہے، کون کتنے کما رہا ہے، تو کتنے پیسے جیب میں. سو کم ریالن اندہ کا، کتنے ریال ہیں اندہ کا تمہارے پاس. ٹھیک ہو گیا؟
تو پاس ہے اس کا معنی ہے اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کروائیے، سسٹر صبا عمران کروائیے. کیا ہے؟ السلام علیکم. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا تمہارے پاس، اندی میرے پاس، اندکم تم سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا واحد مؤنث کے پاس. یوں بھی ہم بول سکتے ہیں. جی بالکل، اصل میں آپ نے صحیح بولا ہے، آہستہ آہستہ ادھر ہی لانا ہے سب کو کہ واحد مؤنث کے پاس. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. چلیں سسٹر تطہیر آپ کروائیے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. زبردست. چلیں ایک ہم اور لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے ہیں ہمارے ساتھ ساریہ ملک، کروائیے. اچھا چلیں، آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے وہاں سے. محمد یاسین آپ کروا دیجیے. محمد یاسین. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس مؤنث کے پاس. بہت خوب جی، زبردست، ماشاءاللہ، بڑا اچھا ہو گیا. تو آئیے اس کی عربی بول چال. اور اس کی عربی بول چال اگر یہاں بیٹھی ہیں سسٹر ام کلثوم، سسٹر ام کلثوم، اگر میں کہوں حل عندہ قلم، کیا کہیں گے آپ؟ نعم عندہ قلم. حل عندہم قلم. نعم عندہم قلم. قلم. حل عندک قلم. نعم عندی قلم. حل عندکم قلم. نعم عندنا قلم. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو یہ آپ آپس میں اس کی عربی بول چال کیا کریں. ٹھیک ہے، ہمارے اس طرح یہ تینوں ٹیبل مکمل ہوئے، اور یہ تینوں ٹیبل الا، ما اور اندہ قرآن میں 1000 سے زائد بار، تقریباً 1100 بار آئے ہیں. ایک چیز میں پھر یہاں پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں، نوٹ فرما لیجئے کہ اس میں سے جو الا ہے نا، یہ تو حرف جری ہے، لیکن جو معا ہے اور جو اندہ ہے یہ کام حرف جر کی طرح کرتے ہیں یہ اسم. یہ کون سے اسم ہے؟ اردو میں اسم ظرف زمان ظرف مکان اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو ظرف زمان ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو کسی جگہ کی نشاندہی کرے اور وقت کی نشاندہی کرے، اسم ظرف زمان. تو یہ مع کسی کے ساتھ ہونا، موجود ہونا، کسی کے پاس موجود ہونا، تو یہ اس سینس میں یہ اسم ہے، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہ تینوں ٹیبل پورے ہوئے. ان تینوں ٹیبلز کو آپ نے وہی کریں کہ موبائل کی چاہے اسکرین شاٹ لگا لیجیے، ہے نا، ایک دن کے لیے. یہ سارے ٹیبل یوں ہی کرتے جائے، اسکرین شاٹ لگا لیا اگلے دن کی کلاس تک، اور اس کو دہراتے رہے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، یہ پکے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ. تو اگر آپ غور کریں تو یہ پہلے دن ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے لی، من اور عن، 3. پھر ہم نے پڑھے فی،
अला, बी, फी और अला। और आज पढ़ा है हमने इला, मा और इंदा, 9। तो ये तकरीबन कुरान में 10,000 बार आए, है ना। तो ये अगर हम कर लेंगे तो हर सफ़े से तारुफ बढ़ जाएगा। और इनकी मिसालें याद रखने का फ़ायदा ये होता है कि फिर ये जहन से माना नहीं भूलेगा। इला के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मा के लिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और इंदा के लिए कम रियालन इंदा। आइए आज का टेस्ट आपसे करवाते हैं। इलैहि का इशारा करें, पहले आप सारे जहां बैठे हुए हैं इसका इशारा कीजिए, खुद को इसका माना भी बताइए अपने कान को, इतना ऊंचा आपके कान में माना आए। फिर मैं सारिया मलिक हैं उनसे करवाऊंगा, इशारा भी पूछूंगा और तर्जुमा भी। चलें जी, सारिया बताइए। इलैहि एक उंगली से दाएं जानब, और इसका मायने है उसकी तरफ। बहुत खूब बेटे, जीते रहे आप, माशाल्लाह। इलैहि दाएं जानब एक उंगली से, और माना उसकी तरफ, बहुत ही खूब। चलें अगला कीजिए, माना। माना सारी उंगलियों से अपनी तरफ और हमारे साथ, इसका माने हमारे साथ। बहुत खूब, आप तो आज आप टॉप कर गए हैं। अपनी तरफ यूं इशारा, माना, और मतलब क्या होगा, हमारे साथ, ठीक है। सामने हाँ, इंदा का क्या करें? आपके पास, सारी उंगलियों से सामने की तरफ। इंदा नहीं, का यहाँ थोड़ी, एक उंगली से आप सामने की तरफ। हाँ ये ना बात, का है, कुम होगा तो सारे होंगे, का एक, इंदा का, है ना, आपके पास। बहुत प्यारा किया आपने, जबरदस्त। अब्दुल मोइज, आप भी करवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कुछ? आपने माइक अनम्यूट किया था, ब्रदर अब्दुल मोइज। चलें, एनीवेज ठीक है। तो आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। कल हमने पूछा था, भूलने का निजाम सीखा था कि हम भूलते कब कब हैं। अगर हम पढ़ने के 1 घंटे के अंदर ना दोहराएं तो 70%, फिर ना दोहराएं एक दिन में तो 70%, फिर ना दोहराएं। आज याद रखने का निजाम उसका उलट है, बड़ा आसान। कैसे कि आप पहली दोहराई कर लें 1 घंटे के अंदर अंदर, दूसरी दोहराई कोशिश करें 1 दिन के अंदर, तीसरी 1 हफ्ते में, चौथी 1 महीने के अंदर अंदर, और 5वीं 6 महीने के अंदर। तरीका क्या है? देखिए आजकल रमजान है, हमारे पास वक्त भी है, आसानी भी है। आज इतवार था तो सुबह में भी वक्त था, फरागत होगी बहुत से लोगों को, तो मैंने भी इस का फ़ायदा उठाया कुरान की तिलावत के हवाले से, चीज़ों को देखने के हवाले से। तो जैसे ये ख़त्म होता है ना, हम आपको PDF फाइल भेज देते हैं। आप क्या करें, नमाज असर पढ़ें। एक तो नमाज के दरमियान ही जो चीज़ें सीखी हुई हैं उनमें से कोई आ रही है उसको अप्लाई हो गया। जैसे आज आप करेंगे, मिल अस्समावात व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिता मिन शैइन बाद, तो दोहराई होती है साथ साथ। तो एक तो ये। अच्छा, नमाज से फारिग हो, आप ज्यादा देर नहीं, चंद मिनट उन PDF फाइल्स को देख लें, वो साथ ही डाल दी जाती हैं आपके ग्रुप में। फिर अगर मुमकिन हो रात के किसी हिस्से में, सहरी तक बड़ा वक्त होता है, नमाज मगरिब के बाद, इशा के बाद, कुरान खोलने से पढ़ने से पहले 1 दफ़ा देख लें, वीडियो देखना चाहें वो देख लें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें ताकि कोई पॉइंट, कोई पुलिया है। फिर अगर आप कल तक यानी अगले दिन क्लास से पहले पहले होमवर्क कर लिया करें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ होमवर्क थोड़े कम होते जा रहे हैं, तो अगर मुश्किल है तो पूछ लिया करें, लेकिन होमवर्क साथ साथ करें अपने, उससे प्रैक्टिस भी होती है। देखिए नंबर आना ना आना, सर्टिफिकेट आपकी मर्जी, आप ले ना ले, प्रैक्टिस के तौर पर तो होमवर्क करें अपना, 10-15 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट। तो ये दोहराई के डिफरेंट तरीके हैं, है ना, तो इसलिए इस तरह दोहराएंगे तो ये पक्का होता जाएगा इंशाल्लाह। और आसान तरीका ही मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, PDF पढ़ें, सुने, लोगों को बताएं, कोई दोस्तों को, घर वालों को, जिसको भी, कि हम आज मैंने ये पढ़ा, ये सीखा, ये बात है। तो इस तरह से इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ तो हम करेंगे हमेशा कि अल्लाह तू हमारे इल्म में इजाफा फरमा।
اور اگر آپ نے ووکیبلری شیٹ کا پرنٹ لے لیا ہوا ہے یا منگوائی ہے تو اس کو بھی استعمال کیجیے. آج ہم نے 26,000 سے زائد بار آنے والے قرآن کے الفاظ سیکھ لیے ہیں. اور ٹیچر بننے کا فائدہ، دوسروں کو سکھانا شروع کریں. مجھے کچھ احباب نے، ہماری کسی شاید بہن نے لکھا تھا کہ میں ایک استاد ہوں، پڑھاتی ہوں اور میں یہ سیکھ رہی ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے. تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ آگے پڑھانے کی نیت بھی کر لیں، اور جب آپ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا پھر خود زیادہ سیکھتے ہیں. اور جب آپ یہ کورس کوالیفائی کر لیں گے، ہماری ایک اینول ٹریننگ بھی ہوتی ہے، آپ کو اس کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں. آپ وہ کر کے سرٹیفائڈ ٹیچر بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے، اس کو زندگیوں میں لانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.